اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 85۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ نساء کی 38 سے 44 تک 7 آیتیں ہیں کہ جن کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ بدترین ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان ہے اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور جو اللہ نے بطور رزق دیا ہے اسے اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کے پاس نیکی ہوتی ہے تو اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے۔ اس دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی ہے، یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ان کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ خدا سے کسی بات کو نہیں چھپا سکتے ہیں۔ ایمان والوں، خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی مگر یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور کسی کے پیخانہ نکل آئے یا عورتوں سے باہمی جنسی ربط قائم ہو جائے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک خدا بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا ہے کہ وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بہک جاؤ؟ ان آیات میں سب سے پہلی جو آیت ہے اس کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ اکڑنے والے کو اور خود پسند انسان کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر مختال اور فخور کی ایک صفت گزشتہ آیت میں یعنی 37 نمبر کی آیت میں یہ بیان کی گئی کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ مختال و فخور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور بخل کا راستہ دکھاتے ہیں۔ دوسری صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ مختال اور فخور ایسے لوگ ہیں کہ جو مال اگر خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی پہلے میں ان کو بخیل اور کنجوس بتایا گیا کہ یہ بخیل ہیں، بخیل یعنی خرچ ہی نہیں کرتے۔ دوسرے میں کہا گیا کہ اگر خرچ کرتے بھی ہیں، یہاں پر اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں، یا آخرت کے اجر کے حصول کے لیے نہیں خرچ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر خرچ کس لیے کرتے ہیں؟ ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شیطان ان کا ساتھی ہے اور اسی نے گویا ان کو اس طریقے سے پھنسا کے رکھا ہے کہ شیطان کا جو طریقہ ہے وہ یہی کہ لوگوں کو خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ یعنی مثلا جب انسان کچھ خرچہ کرنا چاہتا ہے راہ خدا میں تو کہتا ہے کہ نہیں خرچ نہیں کرنا، خرچ کر دو گے تو پھر آئے گا کہاں سے، پھر جو ہے وہ کون دے گا تم کو؟ آج تمہارے پاس پیسہ ہے تو سب تمہارے ساتھ ہیں، جب پیسہ چلا جائے گا تو پھر کوئی تمہیں پوچھنے نہیں آئے گا۔ اس قسم سے انسان کو ڈراتا ہے اور انسان کو راہ خدا میں انفاق کرنے سے روکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے اس کے بعد کی آیت میں ایک اظہار افسوس پروردگار عالم نے کیا کہ بھائی مال تو خرچ کر رہے ہیں، ولو تھوڑا بہت خرچ کر رہے ہوں، اگر یہ خرچ کر رہے ہیں تو کیا ہو جاتا اگر یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے آتے، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو خدا نے ان کو مال دیا ہے
اس میں سے خرچ کرتے تو پھر ان کو کیا ہو جاتا، یعنی ایک طریقے کی مذمت تو خرچ کر رہے ہیں، پیسہ جا بھی رہا ہے، اگر یہی پیسہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے خرچ کرتے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی ان کا اس کے مقابلے میں ایک اخروی فائدہ بھی ہوتا، آخرت میں پروردگار عالم ان کو اجر بھی دیتا، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان دونوں آیتوں میں انفاق کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پہلی آیت میں کہا گیا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر کہا کہ اگر لوگ ایمان لاتے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے رزق میں سے انفاق کرتے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں پر کہا کہ مال خرچ کرتے ہیں، یہاں پر جب خرچ کرنے کی بات آئی تو کہا کہ رزق خدا میں سے انفاق کرنا۔ یہاں پر مفسرین نے دو تین فرق بیان کیے ہیں کہ مال اور رزق خدا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مال، اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، یعنی مال ہمارے پاس اگر ہے تو پتہ نہیں یعنی ہم نے حلال سے کمایا ہے یا حرام سے کمایا ہے، وہ مال کی صورت میں ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گا۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں رہتا کہ جو مال ہے وہ ان کے پاس حلال سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے، اپنا ہے یا دوسرے کا ہے، چونکہ ان کو صرف یہ دکھانا رہتا ہے کہ لوگ کہیں، لوگ بتائیں، لوگ جانیں کہ ہم نے خرچ کیا ہے، لہٰذا اٹھا کر وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ مال ہے، وہ ان کا ہے، اپنا سمجھ کے اور یا مثلاً اپنی طرف نسبت دے کر اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو صاحبان ایمان ہیں وہ حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں۔ حرام کبھی رزق خدا نہیں ہوتا، اللہ نے کسی کو حرام میں رزق نہیں رکھا ہے کسی کا۔ کوئی انسان جو ہے وہ مثلاً حرام کی کمائی لے کے آئے گھر میں اور کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، نہیں، حرام کی کمائی رزق نہیں ہوتی۔ خدا نے کسی کا بھی رزق حرام میں نہیں رکھا ہے، لہٰذا اگر حرام ہے تو اس کا مطلب یہ رزق خدا نہیں ہے۔ لہٰذا جو صاحبان ایمان ہیں وہ جب خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہے تو ہم خرچ کریں، یعنی ہمارے لیے حلال ہے تو ہم خرچ کریں، اگر نہیں ہے تو، اور گویا وہ اپنا بھی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ان کا ایمان بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی ریا کرنے والے مال کو اپنا سمجھتے ہیں اور جو واقعی طور پر راہ خدا میں انفاق کرنا چاہتے ہیں وہ مال کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر تیسرا فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ مال، یہ جو ریا کرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف مال ہی خرچ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس چاہے وہ خدا کا دیا ہو یا حرام سے اکٹھا ہو، وہ مال ہی ہے۔ ان کے پاس معنوی نعمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو وہ راہ خدا میں خرچ کر سکیں۔ لیکن جو صاحبان ایمان ہیں ان کے پاس مادی اور معنوی دونوں نعمتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ رزقہم اللہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ مادی نعمت ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور ممکن ہے کہ معنوی نعمت ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کے دل میں رحم دیا ہے، کسی دوسرے کے لیے ہمدردی کرتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا انفاق ہے۔ دوسرے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی جہت سے کام آتا ہے، یہ بھی انفاق ہے۔ یہ سب معنوی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لہذا جو ریا ہے وہاں صرف مال ہی ہوتا ہے اور ان کے پاس معنوی نعمت ہوتی ہی نہیں کہ اس کو ریاکاری کے طور پر مثلاً خرچ کریں، لیکن رزق الہی جو ہے وہ دونوں کو شامل ہے، مادی اور معنوی نعمت دونوں کو شامل ہے اور دونوں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے حوالے سے دو تین آیتیں ہیں، تین آیتیں کہ سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ اللہ جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم اس جہت سے یعنی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ ذرہ ہندی میں کڑ کہتے ہیں، اردو میں ذرہ ہی کہتے ہیں، ایک ایسی چیزیں کہ جو
انسان کی نظر میں نہ آتی ہوں، یعنی موجود ہوں، لیکن اتنی ناچیز، اتنی ضعیف اور اتنی کمزور، اتنی چھوٹی ہوں کہ انسان کی نظر میں نہ آتی ہوں۔ پہلے بہرحال یہ کہا جاتا تھا کہ جو دکھ نہ سکتی ہوں، لیکن اب دکھنے کا راستہ ہو گیا ہے، لیکن معمولی نظر سے وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا مثلاً ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ یا سوکشم درشی انش جو ہوتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا وہ چیز کی جو انسان کی نظر میں نہیں آتی، ظاہر بہت ہی ناچیز، بہت ہی چھوٹی ہوگی، پروردگار عالم جو ہے وہ اتنے کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ خدا کے علم میں وہ ذرہ بھی ہے کہ خدا نے اس بات کا اعلان لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، زمین و آسمان کے درمیان ایک ذرہ بھی خدا کے علم سے دور نہیں ہے، یعنی خدا کے علم کے احاطے میں ذرہ ذرہ ہے۔ اب پروردگار عالم کو علم بھی ہے اور پروردگار عالم ظلم بھی نہیں کرتا، تو پھر کس طریقے سے حساب کرتا ہے؟ جو سورہ زلزال میں بیان کیا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں پر حسنہ کا ذکر ہے کہ ان تک حسنتاً یضاعفها، اگر انسان کے اعمال میں حسنہ ہے، نیکی ہے، پروردگار عالم اس کو 2 برابر یا چند برابر کر دے گا۔ اضعاف اور مضاعف یعنی صرف اور صرف 2 برابر نہیں کہتے کہ ایک کا ڈبل کر دینا، بلکہ پروردگار عالم نے نیکی کے لیے جو سسٹم رکھا ہے، وہ جو حساب رکھا ہے، وہ یہ کہ کبھی نیکی کو 2 برابر کر دیتا ہے، کبھی یہ کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو نیکی کرے گا اس کو 10 برابر دیا جائے گا۔ اور کہیں پر قرآن مجید نے یہ مثال دی کہ نیکی کی مثال جو ہے وہ گندم کے دانے کی ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ ایک دانہ کہ جس کے ذریعے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یہ ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانہ 7 بالی بنتا ہے اور 7 بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ گویا 700 دانے میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کا اجر پروردگار عالم کتنے برابر دیتا ہے؟ 700 گنا، 700 برابر دیتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم ضائع نہیں کرتا بلکہ بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی ملے گا وہ اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر سے خطاب ہے کہ پیغمبر، یہ ساری امتیں جس دن قیامت کی بارگاہ میں، قیامت میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، وہاں پر ہم ہر امت کا ایک گواہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو تمام یعنی گواہوں کا گواہ قرار دیا جائے گا، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کے گواہ ہوں گے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس گواہی کا نمونہ بھی پیش کیا ہے، کہ اس میں سے ایک نمونہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، کہ جب محشر میں مثلاً جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت اکٹھا ہوگی کہ جو آج انحراف کا شکار ہو چکی ہے، گمراہی کا شکار ہو چکی ہے، اور مثلاً خدا کو واحد نہ مان کر جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا یا خدا ماننا، اور جناب مریم کو بھی الوہیت میں شریک مانتی ہے، اس قسم کے عقیدے رکھنے والوں سے قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ پروردگار عالم سوال کرے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، سورہ مائدہ کی 116 نمبر کی آیت ہے یہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام سوال کرے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، عیسیٰ تم نے ان سے کہا تھا کہ تم ہمیں اور ہمارے ماں کو معبود سمجھ لو، ہماری عبادت کرنے لگو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں پروردگار، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے وہی ان سے کہا جو تو نے ہم کو حکم دیا تھا، اور اگر ہم ان سے کہتے تو تیرے علم میں ہوتا، یعنی اگر ہم کہتے تو خود جانتا ہوتا، تو جانتا ہے کہ ہم نے ان سے نہیں کہا، ہم نے ان سے وہی کہا ہے کہ جو تو نے ہم کو حکم دیا تھا، اور جب تک میں ان کے درمیان تھا ان کو انحراف کا شکار نہیں ہونے دیا، ان کو گمراہ نہیں ہونے دیا، لیکن جب تو نے ہم کو آسمان پر اٹھا لیا، اس کے بعد ان کا جو دل چاہنے لگا مثلاً اس کو اپنا عقیدہ بنانے لگے۔ یہ اس قسم سے گواہی ہوگی، یعنی اگر نعوذ باللہ یعنی کوئی بھی عمل ایسا ہو کہ پیغمبر جس کی ذمہ داری قبول کر لے، تو اب باقی حساب و کتاب پیغمبر سے ہوگا کہ تم نے کیوں کہا، مثلا نعوذ باللہ، چونکہ انبیاء علیہ السلام وہی پیغام پہنچاتے ہیں کہ جو
خدا کی طرف سے لے کے آتے ہیں، لہٰذا آگے کا سوال جواب انبیاء سے ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ ہوا کہ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے کہ ہمیں اور ہماری ماں کو معبود مانو اور یا ہماری عبادت کرو، لہٰذا اب ڈائریکٹ وہ جو لوگ انحراف کا شکار ہوئے ہیں، جو گمراہ ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان سے سوال و جواب کرے گا، اور سوال و جواب جب کرے گا تو پھر وہاں پر وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یا اپنے نبی کی معصیت کی ہے، ان کی حالت بہت سخت ہوگی، کہ قرآن مجید صرف ایک یہ نمونہ یہاں پر ذکر کرتا ہے، اور باقی قیامت میں مجرمین کی حالت کیا ہوگی مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، یہ دو گروہ کا ذکر کیا کہ جو لوگ کافر ہیں یا جنہوں نے خدا رسول کی معصیت کیا ہے، وہ تمنا کریں گے کہ لو تسوی بہم الارض، کہ کاش زمین برابر ہو جاتی، یعنی ہم کو زمین سے بالکل برابر مٹی بنا دیا جاتا، اور ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔ یعنی یہ اس قسم کی حالت ہوگی مجرمین کی اور کافر اور پیغمبر کے معصیت کرنے والوں کی۔ اس کے بعد ایک فقہی حکم کے حوالے سے، دو فقہی حکم کے حوالے سے یہاں گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں پر چونکہ نشے کا ہم جو ہے وہ جیسے ہی ہمارے سامنے یہ لفظ آتا ہے فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ نشہ آور چیز کے استعمال کی طرف جاتا ہے، مثلا شراب پینا ایک نشہ ہے، اور شراب پینے سے انسان کے اوپر مستی طاری ہو جاتی ہے، نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن نشہ حتیٰ قرآن مجید نے بھی جہاں پر ذکر کیا ہے وہ صرف اور صرف شراب کا نشہ نہیں ہے، بلکہ نشہ ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے دل و دماغ کو معاف کر دے، دل و دماغ کو فیل کر دے، اس کو نشہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جیسے قرآن مجید نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات حمل حملها وتری الناس سکارا، کہ قیامت جب آئے گی تو اتنا خوف و ہراس ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی، حاملہ عورتیں بچوں کو گرا کے بھاگ جائیں گی، ساقط کر دیں گی، وتری الناس سکارا، اور لوگ جو ہے وہ مدہوش نظر آئیں گے، مست نظر آئیں گے، وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، یہ مست اور مدہوش نہیں بلکہ عذاب خدا کی وجہ سے ان کے دل و دماغ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں، فیل ہو گئے۔ لہٰذا یہاں پر بھی سکارا کا دو احتمال دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ مانا ہے کہ سکارا سے مراد شراب ہی کا نشہ ہے، انہوں نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے کہ شراب کی چونکہ حرمت اسلام میں تدریجی طور پر شراب حرام کی گئی، لہٰذا ابتدائی طور پر شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، لہٰذا یہ آیت اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہاں کہا گیا کہ اگر مثلا کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پی کے نماز نہیں پڑھے جب تک اس کا نشہ نہ اتر جائے۔ لیکن بعض علماء تفسیر نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نہیں، یہ حتی تعلموا ما تقولون، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مثلا انسان نیند سے اٹھا، ابھی دل و دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور اسی میں نماز پڑھ کے اور اس نے فرصت کر دیا، نہیں، جب تک انسان اس طریقے سے ہوش میں نہ آ جائے کہ یہ سمجھ لے کہ کیا کہہ رہا ہے، تب تک جو ہے وہ نماز ادا نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک کہ نماز میں انسان اسی وقت حاضر ہو، اسی وقت نماز شروع کرے کہ جب سمجھ رہا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی انسان حالت جنابت میں ہے تو وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتا۔ اب اگر حالت جنابت میں ہے تو دو راستہ ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ انسان غسل کرے، لیکن اگر غسل کا امکان نہیں ہے اس وجہ سے کہ مثلا وہ سفر پر ہے، پانی اس کے لیے مہیا نہیں ہے، تو پھر غسل کے بجائے جو ہے وہ انسان تیمم کرے گا، اور وہ تیمم انسان کی پاکیزگی کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے کہ پیغمبر کے جو دشمن ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں، پروردگار عالم نے ان کو بعض کتاب کا علم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ اس علم کتاب سے ہدایت حاصل کریں، وہ اس کے برخلاف اسی سے گمراہی خرید رہے ہیں۔
یعنی بجائے اس کے کہ مثلا توریت سے ہدایت لیتے، توریت بیچ کے وہ گمراہی خرید رہے تھے، ان کی قرآن مجید نے مذمت کی، اور نہ صرف وہ خود گمراہی خرید رہے تھے بلکہ پیغمبر سے بھی ان کی توقع یہی تھی کہ پیغمبر بھی گمراہ ہو جائیں، یعنی پیغمبر کو بھی وہ گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوگا اس کے بعد کے صفحے میں بیان کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔